الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل کے دور میں اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے پریشان نظر آتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، خود آ کے آنسوں سے رو رو کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ بچوں نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو ایک اہم عنوان ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ تعلیم تو بچے اسکول میں پا لیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک پودا ہے خضرو، تو خضرو پودا دیکھنے میں بے ڈھنگا ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھول بھی اچھے نہیں لگتے۔ اور ایک پودا جس کا مالی ہوتا ہے، وہ مالی اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وقت پر اس کو پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، تو یہ پودا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے پھول بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہی مثال بچے کی ہے کہ بچوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اپنے طور پہ بچوں کی جو شخصیت بنتی ہے ان میں بہت بڑی بڑی کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ تو ماں باپ چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اچھے اخلاق سکھا کر ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیں۔ چنانچہ بچوں کی ایک ہے جسمانی نشو و نما۔ تو جسمانی نشو و نما میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک کتاب ہے میری بہترین تربیت کے اصول، اس میں میں نے 11 ونڈوز کا تذکرہ کیا ہے، 11 میجک ونڈوز آف برین۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بچے کے دماغ میں کچھ ونڈوز بنائی ہیں جو اپنے اپنے وقت پہ کھلتی ہیں، جیسے انٹروڈیوس باٹل ونڈو، دوسری ہے سلیپ ٹرین ونڈو، تیسری ہے سٹارٹ سالڈ ونڈو، چوتھی ہے سپی کپ ونڈو، پانچواں ہے لابی ونڈو، چھٹی ہے پیسیفائر ونڈو، ساتویں ہے چائلڈ سلیپ ٹرین ونڈو، اور آٹھویں ہے پوٹی ٹرین ونڈو، نویں ہے نیپ ٹائم ونڈو، اور 10ویں ہے ویل ٹریننگ ونڈو، اور 11ویں ہے بیتھ ونڈو کہ بچہ بیتھ حاصل کرنا کیسے سیکھتا ہے۔ اگر ہم یہ کام اس بچے کی اس عمر کے وقت میں کریں جب یہ ونڈو دماغ میں کھلی ہوتی ہے تو بچہ آسانی سے یہ کام کر لیتا ہے، ورنہ پھر ماں کو مشکل پیش آتی ہے۔ تو ایک تو آپ ان ونڈوز کو لکھ کے یاد کر لیں کہ کون کون سا ٹائم ہے، زبانی یاد ہونی چاہیے، اور بچے کو اس کے ونڈو کے ٹائم کے مطابق ہی آپ تعلیم دیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، بچہ رجسٹ بھی نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بچے کو پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ اس کو دودھ پلائیں تو بچے کو زبردستی نہیں پلانا پڑے گا، بچہ خود پیے گا۔ اسی طرح جب دماغ کی ونڈو کھلی ہوئی ہے تو بچہ اس وقت میں وہ کام آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا ہے بچے کی پرورش کے اہم نکات، تو 10 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ہے بچے کو انتخاب کا موقع دیں، یعنی چوائس دیں۔
دوسرا پوائنٹ ہے کسی کام پر اصرار نہ کریں. تیسرا ہے اگر کوئی کام کروانا ہو تو مثال دے کر سمجھائیں. پھر چوتھا ہے کہ بچے کو اسکرین دیکھنے سے منع کریں. پانچواں ہے بچے کی تعریف و تحسین کریں. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا، چیخ کر بولنا، یہ بچے کو الٹا بگاڑ دیتا ہے. پھر اگر کوئی کام کرنا ہو تو بچے کو شیڈول کا وقت بتائیں. اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ خود پروگرام بنا لیتے ہیں اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہونا کیا ہے. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا مل کر کھائیں. کوئی بچہ اپنے کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی دوسرے کمرے میں، کوئی صبح کھا رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے بعد کھا رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے کھا رہا ہے. ایک نظم ہونا چاہیے اور اس ٹائم کے اوپر گھر کے سارے لوگ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں. اس میں بچے کو کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر قیمتی چیزوں کو بچے کی پہنچ سے دور رکھیں. 9واں ہے بچے کے لیے باکردار نمونہ بنے. اور 10واں پوائنٹ ہے کہ بچے کو ہمیشہ محبت سے ڈیل کریں. بچہ جو ہے وہ تو ایک مولٹن میٹل کی طرح ہے، اس کو جس سانچے میں ڈھال دیا جائے بچہ ویسے ہی ڈھل جاتا ہے. بہت پہلے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہمارے دوست تھے، وہ منگلا ڈیم کے چیف انجینئر تھے. تو ان کا تکیہ کلام یہ تھا کہ جیسے ہی فون اٹھاتے تھے تو کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. وہ بتاتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا، ایک دن میں واش روم سے ذرا دیر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی ہے. تو بچے نے فون اٹھا لیا. جب بچے نے فون اٹھایا تو اب بچے نے فون پہ بات کی، ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. اس بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس نے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہی اس نے کام کر دیا. تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایک بہتر نمونہ بن کر دکھائیں تاکہ بچے ان کو کاپی کریں اور وہ بھی ایک اچھے انسان بنیں. اب اس مقصد کے لیے ایک ایسے مکتب کی ضرورت ہے جہاں پہ بچے کو اچھی تعلیم دی جائے اور ان کو اچھی عادات سکھائی جائے. پاکستان اور ہمارے پڑوس ملکوں میں حفظ و ناظرہ کے تو کئی ادارے موجود ہیں الحمدللہ، اور لاکھوں بچے ہر سال قرآن مجید کے حافظ اور قاری بنتے ہیں. لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے دماغوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نبی علیہ السلام کی سنت کی پابندی، عقائد کی پختگی اور بہتر مسلمان بننے کی فکر کو ابھاریں تاکہ بچوں پر بچپن ہی سے اللہ کا رنگ چڑھ جائے. صبغۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے بہتر اللہ سے زیادہ رنگ دینے میں. اب اس بچے کے اوپر رنگ چڑھانے کے لیے الحمدللہ کہ ای مہد کے جو پرنسپل ہیں حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ احمد نقشبندی زیدہ مجدہ، تو انہوں نے ای مہد ہی کی معلمات کو کہا کہ ان بچوں کے لیے ایک نصاب ڈیزائن کرو. تو ان کی ایک معلمہ ام رافع نے اس میں بہت محنت کی اور باقی معلمات نے بھی محنت کی. ان کا تجربہ بھی ہے اب تو کئی سالوں کا. انہوں نے دنیا کے مختلف جگہوں پہ جو نصاب بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں پہلے ان کو اکٹھا کیا، اس میں بڑی محنت درکار تھی. پھر اسٹڈی کر کے ان کے جو بہترین پوائنٹس تھے وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے اور ایک نصاب تیار کیا. پھر اس کو علماء اور مشائخ سے انہوں نے اپروو کروایا. اس میں 2 سال کی محنت لگی اور یہ کسی ایک فرد کی محنت نہیں بلکہ ایک جماعت کی محنت ہے. پھر نصاب تیار ہونے کے بعد بچوں کے لیے ایکویٹیز بنانا، مضامین کو کتابوں کی شکل دینا اور بچوں کے
جو پسندیدہ رنگ ہیں ان کا انتخاب کرتے ہوئے نفیس خوبصورت انداز سے اس کو ڈیزائن کرنا، یہ بھی کام ای مہد ہی طالبات نے سر انجام دیا۔ اب اس تعلیمی نصاب میں مختلف مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے قرآن مجید۔ اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو کبھی طوطے کی کہانی سناتی ہیں، کبھی مرغے کی کہانی۔ اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو انبیاء کرام کی کہانیاں سنائی جائیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جس کو کہتے ہیں قصص النبیین، اور ان کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو اٹیچ کیا جائے۔ دوسرا ہے تلاوت قرآن۔ اس مضمون میں بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسرا ہے حدیث مبارکہ۔ تو نبی علیہ السلام کی منتخب احادیث کو سیکھتے ہیں بچے، چھوٹی چھوٹی احادیث کو یاد کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک مضمون ہے سیرت۔ اس کورس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی سنتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پھر ایک مضمون ہے فقہ۔ تو فقہ میں سیکھتے ہیں بچے کہ اسلام کو روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک مضمون ہے تاریخ۔ تو اس مضمون میں ہم اپنے گزرے ہوئے ماضی کے جو بڑے بزرگ تھے، عظیم ہستیاں تھیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے تھی، وہ کیسے اصولوں کے پکے اور سچے لوگ تھے، اور کیسے کامیابیاں قدم ان کے چومتی تھی۔ پھر ایک مضمون ہے عقائد کا۔ چونکہ ہمارے عقائد کی بنیاد کا محیط ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اور اس کی محبت پیدا کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے، تو عقائد بچے کے پکے کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک مضمون ہے اخلاق کا۔ اس مضمون کا مقصد بچوں کو سیکھنے، پیروی کرنے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے۔ اب ای مہد میں اس کے اوقات کار ہوں گے۔ جمعہ ہفتہ اتوار دوپہر 12 سے 2 بجے تک، اور ہفتہ جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن اور اتوار کے دن 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ یہ فرسٹ بیچ ہوگا۔ دوسرا بیچ جو ہے وہ پیر اور بدھ اور جمعہ شام 5 سے 7 بجے تک، یہ یو ایس اے اور کینیڈا والے لوگوں کے لیے بہترین ٹائم ہوگا۔ پھر تیسرا بیچ ہوگا جو پیر بدھ اور جمعہ کے دن ہوگا، یہ شام 5 سے 7 بجے پاکستان کے بچوں کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیم نصاب کو قبول کرے، اور ای مہد کی معلومات کی جو انتھک کوشش ہے اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والے بچوں کے لیے اس کو فائدے کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ جو کلمات ہی عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال۔ اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں۔ انشاءاللہ جب باقاعدگی کے ساتھ یہ مراقبہ کریں گی صبح و شام 10-15 منٹ، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور اس کی لذت کو آپ خود محسوس کریں گی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پروردگار عالم، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کی نظر کر دیجئے۔ اللہ پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ نیک مرادیں پوری کر دیجئے۔ میرے مالک ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے اٹھیاتوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے مالک، اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، کائنات کے خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہماری بے بسی اور بے کسی پر رحم فرما، ہماری بیچارگی پہ ترس کھا لیجئے اور ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے بچا لیجئے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمارا نفس اور شیطان اس میں رکاوٹ ہے۔ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا، نہ ہمارے پاس روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں۔ پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں پر اپنی رحمت سے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے پھر اس کو دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی نصیب فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ماں کے دل پر جب کیا گزرتی ہے جب بچی راستے سے بھٹک جاتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہو کر
باپ کے منہ پہ جواب دیتا ہے تو باپ کا دل کتنا کٹتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما دیجئے اور ان پھولوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور ای مہد کی معلومات کی جو محنت ہے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، فائدے کا سبب بنا، ہمارے اس ملک کو اللہ دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، پوری امت پورے اس ملک کے بچے کو نوجوانوں کو نیکی والا بنا، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما، اور جن کی آپ نے بخشش کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کا بچہ رافع ہے، اس کی نانی کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی بخشش فرما اور ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔